بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاد امام باقر، وہ بچہ جس نے ٹوٹی امت کو ختم روشنی دی۔ مدینہ کی رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے شہر کسی آنے والے نور کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کربلا کا زخم ابھی تازہ تھا، لوگ ہنستے تھے مگر دلوں میں خوف رہتا تھا۔ مسجدیں آباد تھی مگر سچ بولنے والے کم ہو چکے تھے، اور انہی دنوں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں خاموشی عبادت لگتی تھی۔ وہ گھر تھا علی ابن حسین کا، ایک ایسا انسان جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس نے نیزوں پر اٹھتے ہوئے سروں کو دیکھا، جس نے جلتے ہوئے خیموں کی چیخیں سنی تھیں۔ مگر آج اسی گھر میں ایک نئی روشنی اترنے والی تھی۔ سن 57 ہجری، مدینہ، راست آہستہ آہستہ فجر کے قریب پہنچ رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر ستارے غیر معمولی طور پر روشن تھے۔ اور پھر اس گھر میں ایک بچے کی آواز گونجی، ایک معصوم آواز، مگر آنے والے وقت میں یہی آواز علم کے دروازے کھولنے والی تھی۔ یہ تھے محمد بن علی، وہ بچہ جسے دنیا بعد میں باقر العلوم کے نام سے جاننے لگی، یعنی وہ ہستی جو علم کے سمندر کو چیر کر اس کا راز باہر نکال دے۔ علی ابن حسین کہتے ہیں، جب اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ یہ صرف ایک باپ کی خوشی نہیں تھی، یہ امید تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کربلا کے بعد امت صرف تلوار سے نہیں بچ سکتی، اسے علم بچائے گا، اور شاید یہی بچہ اس علم کا دروازہ بننے والا تھا۔ مدینہ کے کچھ بزرگ اس بچے کو دیکھنے آئے، انہوں نے چہرہ دیکھا، خاموش ہوئے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اس بچے کے چہرے میں محمد کی جھلک محسوس ہوتی تھی، اور آنکھوں میں علی ابن ابی طالب جیسی گہرائی۔ یہ بچہ عام نہیں تھا، اس کی پیدائش بھی ایک عجیب نسبت رکھتی تھی۔ وہ پہلے ایسے امام تھے جن کا تعلق دونوں طرف سے حسن ابن علی اور حسین ابن علی کی نسل سے ملتا تھا، یعنی وہ حسن اور حسین دونوں کے نور کا امتزاج تھے۔ مگر باہر کی دنیا ابھی اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ لوگ بازاروں میں مصروف تھے، حکمران اپنی طاقت میں مگن، محلوں میں جشن تھے، لیکن مدینہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں تاریخ خاموشی سے کروٹ لے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، چھوٹے محمد ابھی چلنا سیکھ رہے تھے، اور ان کے ارد گرد دنیا زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ کربلا کے بعد اہل بیت پر نظر رکھی جاتی تھی، لوگ محبت بھی چھپا کر کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک بچے کی تربیت آسان نہیں تھی، مگر علی ابن حسین صرف باپ نہیں تھے، وہ ایک مشن تیار کر رہے تھے۔ راتوں کو عبادت کے دوران چھوٹے محمد اپنے والد کو دیکھتے، لمبے سجدے، آنکھوں سے بہتے آنسو، خاموش دعائیں۔ یہ منظر ایک بچے کے دل پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اللہ سے تعلق میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا، آپ اپنے بیٹے محمد کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے علم کے خزانے کھولے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ مستقبل کی خبر تھی۔ مدینہ میں اس وقت جہالت بڑھ رہی تھی، لوگ دین کے نام پر بحث کرتے تھے مگر روح کھو چکے تھے۔ اور ایسے وقت میں ایک خاموش بچہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کی عادتیں مختلف تھیں، وہ کم بولتے مگر غور بہت کرتے، لوگوں کو سنتے پھر مختصر جواب دیتے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بچے کا نام
سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کا علم نمایاں ہونے لگا، مگر یہ علم صرف کتابوں کا نہیں تھا، یہ وہ علم تھا جو درد سے پیدا ہوا تھا۔ کربلا کا درد، تنہائی کا درد، امت کے بکھرنے کا درد، اور شاید اسی لیے ان کی باتیں دل کے اندر اتر جاتی تھیں۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص نے ان سے پوچھا، انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ لوگ سوچ رہے تھے شاید وہ سونا، طاقت یا حکومت کا نام لیں گے، مگر انہوں نے فرمایا وہ دل جو اللہ سے دور نہ ہو۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں تھا، یہ پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ مدینہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ یہ نوجوان عام انسان نہیں، ان کے اندر خاموشی بھی علم تھی، نظر بھی علم تھی، اور خاموش رہنا بھی علم تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے، سوال لے کر، پریشانیاں لے کر، دلوں کے اندھیرے لے کر، اور حیرت کی بات یہ تھی جو شخص ان کے پاس بیٹھتا وہ صرف جواب لے کر نہیں جاتا تھا، وہ سکون لے کر جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں باقر العلوم کہا گیا، کیونکہ وہ صرف علم نہیں دیتے تھے، وہ دلوں کے بند دروازے کھول دیتے تھے، اور شاید دنیا کو ایسے ہی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو شور میں رہ کر بھی خاموش رہیں، جو طاقت ہونے کے باوجود بھی عاجز رہیں، جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو امید دینا جانتے ہوں۔ آج صدیوں بعد بھی محمد الباقر کا نام صرف تاریخ نہیں، یہ علم، صبر اور روشنی کی علامت ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا پھر شور سے بھری ہوئی ہے، ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل انقلاب ہمیشہ خاموشی سے ہی شروع ہوتا ہے۔